عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکومت لڑوانا چاہتی ہے، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. یہ چیز ذرا کلیئر کر دیں کہ انٹیلیجنس ادارے آپ کے مطابق یہ جو حکومت ہے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں، اس کے آرڈرز لے کر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، کلیئر کٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا، جس پہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کا وہ فیسلس ہوتے ہیں، ان کا کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی. جو الیکشن ہوا تھا اس پہ واضح طور پہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے جس میں ISI, MI, IB, FIU اور اسپیشل برانچ شامل ہیں، ان کا ٹوٹل عمل دخل تھا. اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں. یہ حکومت فارم 47 کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے، یہ ایک مصنوعی ہے. جس شخص کے یا 14,000 ووٹ ہیں تو اس کا 14,000 کے ساتھ ایک صفر آخر میں لگا کے اس کو 1,40,000 بنا دیا گیا. یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک ملک میں سب سے اہم چیز جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا، وہ افواج ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ چیئرمین ماؤ کی میں مثال دیتا ہوں. اس نے بتایا، اس نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود ہی کیا تھا. اس نے انگریزی میں اس کا بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اس نے کہا واٹ از دی آرمی؟ دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. فوج کیا ہے؟ فوج عوام کو آپ یونیفارم پہنا دیں تو وہ آپ کی فوج ہے. لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن وزیر اعظم عمران خان ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ حکومت اپنے عزائم، اپنی دو پاؤں گوشت کے لیے پوری بھینس کو ذبح کرنے کے چکر میں، ملک کو نقصان دینے کے چکر میں، کیوں؟ کیونکہ ان کو جو انعام ملا ہے، ان کے جو کرپشن کر رہے ہیں، ان کا جو 450 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے جو آپ کا وزیر داخلہ نے مارا ہے، اس پہ مال مارا ہوگا اور باقی بھی اس پہ ملوث ہے. ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوچستان سے جو اسمگل ہوتا ہے 500 ارب وہاں پہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے DGISPR کو کیوں آنا پڑا کہ وہ آپ کے فائنانس منسٹر کا رول کرے، انٹیریئر کا کرے، انفارمیشن منسٹر کا کرے؟ کیونکہ یہ حکومت پیچھے ہو رہی ہے اور فوج کو آگے دھکیل رہی ہے. اس سے نقصان کس کا؟ اس کا فوج کے ادارے کو نقصان، اس کے مورال کو نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے، یہ بات درست ہے کہ IPPs اس وقت ہمارے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. نون لیگ نے 45 IPPs کے ساتھ معاہدے کیے، پیپلز پارٹی نے 9 کیے اور 3.5 سال میں آپ لوگوں نے 18 IPPs کے ساتھ معاہدے کر دیے. آخر آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے؟ اب اسی وجہ سے آپ کھل کے بات بھی نہیں کر رہے IPPs پہ. اور دوسری بات ادھر ہی آپ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن IPPs کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوتے اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا، اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے. 2.5 سینٹ 2 سینٹ مسلم لیگ، اور وہ سب کے سب رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس تھے، ونڈ کے، آپ کے سولر کے. اور ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان میں چیپ سستی انرجی آئے. اور 1 سال پہلے، میں 2019 کی بات کر رہا ہوں، 1 سال پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے معاہدے کیے تھے، چند انہوں نے جو رینیویبل انرجی کے کیے تھے وہ 16 سینٹ پہ تھے. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت آئے تو پاکستان میں شمسی توانائی میں زیادہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا؟ کیا ہوا زیادہ تیزی سے چل گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے؟ نہیں، خانچے ختم کیے تھے. یہ فرق ہے. دوسری چیز، ہماری پالیسی تھی کہ ہم لوگ وہ سٹرکچر، وہ پروجیکٹس لا رہے تھے جہاں پہ آپ کی ضرورت تھی. ساہیوال کول پلانٹ کی کیا ضرورت تھی؟ امپورٹڈ کول پہ آپ لائیں. آپ یہ 4 گیس LNG پروجیکٹ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے پوری LNG ٹرین جو ہے وہ پوری کی پوری لگا دی اس کے ساتھ امپورٹڈ فیول کے ساتھ، اور ملک کو آپ نے گیوی کر کے رکھ دیا. جو آپ کا سٹرکچر ہے، آپ کا، میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا پر آپ کو میں موٹا موٹا بتا دوں. آپ کا جو کانٹریکٹ سٹرکچر ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈیڈ ٹیک اور پے کانٹریکٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مدت ہے وہ 10 سال کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ IPPs کو آپ پہلے 10 سال میں سارا سود دے رہے ہیں،
فرنٹ لوڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد 25 سال کا پروجیکٹ ہے, وہ گئے مزے کر رہے ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ آپ بات سن لیں تحمل سے. اس کے بعد جناب والا انہوں نے مزے کر دیے. دوسری چیز جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے اسٹرکچر میں وہ مانا کرتے کہ یہ حکومت پاکستان ایک ہی مارکیٹ, مطلب بائر ایک ہے. تو ہم نے اس چیز کو شروع کیا تھا اور نیپرا میں ایکسپرٹیز ہم لوگ لائے تھے, اس کو کہتے ہیں CTBCM, کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ, کہ آپ اس پہ جو بائرز بھی زیادہ ہوں اور آپ کے سیلرز بھی, خریدار بھی ہوں اور بیچنے والے زیادہ ہوں. وہ کانٹریکٹس ہم لوگ وہ اسٹرکچر ہم لوگ چینج کر رہے تھے کہ آپ کا ٹیک اور پے کانٹریکٹ سے وہ سوئچ ہو جائے, ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ آ جائے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے تھے جو اس وقت کی حکومت نہیں کر پا رہی. اور یہ کانٹریکٹس غلط فیول مکس فاسل فیول پہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو لاک ان کیا. پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کرتی ہے, کیونکہ کل امیر جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ 99% PTI کے جو کارکن ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ بھی آئیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ لوگ بھی حمایت کرتے ہیں؟ ہم لوگ دیکھیں جس وقت ہم لوگوں کا الائنس ہے, ہماری الائنس میں 6 پارٹیز ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان, جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس پہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس الائنس کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہے. جو ہمارا وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. ہم لوگ جماعت اسلامی کو اس وقت جس وقت سراج الحق صاحب موجود تھے بحیثیت پریزیڈنٹ جماعت اسلامی امیر, اس وقت ہم نے جا کے اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے, ہم لوگ سارے ان سے ملے بھی تھے.